حدیث میں امام 10 علامتیں بیان کر رہے ہیں شیعوں کی. امام محمد باقر علیہ السلام 10 علامتیں بیان کر رہے ہیں. شیعہ کون؟ سب سے پہلی علامت شیعہ متقی ہوتا. شیعہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی معصیت سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے. پہلی علامت شیعہ ہمارا متقی ہوتا ہے. اور تقوی کی مختلف منزلیں ہیں. تقوی بھی ایک ہی دن میں نہیں آ جاتی. ہم سمجھے کہ ہم مدرسے میں آ جائیں تو بس گیٹ کراس کیا اندر آئے تو ہم متقی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. کہیں رہنے سے بندہ تقوی نہیں حاصل کر سکتا، پاس رہنے سے فیض حاصل نہیں ہوتا، کوشش کرنے سے کمال ملتا ہے، پاس رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دوسری شرط ہے شیعہ ہونے کی، وہ اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت کرے. اور یاد رکھیے پورے قرآن مقدس میں اللہ کی اطاعت کا حکم تو ہے، اللہ کی اتباع کا حکم نہیں ہے. اطاعت اور ہوتی ہے، اتباع اور ہوتی ہے. اطاعت ہوتی ہے کسی کی بات کو ماننا، اطاعت ہوتی ہے کسی کے فرمان کو ماننا، اور اتباع ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پہ چلنا. اطاعت ہے جو وہ کہے وہ کرو، اور اتباع ہے جو وہ کرے تم کرو. قرآن مقدس میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اتباع خدا کا حکم نہیں ہے کہ اللہ والے کام بندے میں کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہمیں حکم یہ ہے اطاعت اللہ کی کرو، اتباع 14 معصوموں کی کرو. اتباع اطاعت کرے، وہ شیعہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. شیعہ کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اداء الامانہ، امین ہوتا ہے شیعہ. شیعہ کی ایک علامت یہ یعرفون بالتواضع والتخشع، شیعہ تواضع سے پہچانا جاتا ہے، شیعہ خشوع اور خضوع سے پہچانا جاتا ہے. جس میں جتنا زیادہ تواضع ہوگی اتنا اس میں خشوع زیادہ. شیعہ کی علامت یہ ہے اس میں خشوع ہوتا ہے، اس میں خضوع ہوتا ہے. اور میرے امام فرماتے ہیں میرے شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے صدق حدیث سے پہچانا جاتا. میرا شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. میرا شیعہ نماز اور روزے سے پہچانا جاتا. نماز نہایت اہمیت والی شے ہے، نماز سے پہچانا جاتا ہے. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف فتح کر لیتے ہیں نا تو طائف کے رہنے والوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ نے فتح کر لیا، ہم آپ کی رسالت کا، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا، بس یہ کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یہ ہمارے بتوں کو نہ توڑا جائے. ہم نے ایک عرصہ ان کی عبادت کی ہے تو انہیں اب کچھ عرصے کے لیے نہ توڑا جائے، چونکہ ان کی ایک محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے کہا کوئی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بتوں کو تو ہم توڑیں گے، ان کو نہیں رکھا جا سکتا، شرک کی کوئی علامت باقی نہیں رہنے دیں گے. کہتے اچھا یا رسول اللہ پھر اتنا کیجئے، اگر توڑنا ہی ہے تو ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائیں. میں اسے یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ کہا ہوگا پیغمبر نے کوئی بات نہیں، تم نہ توڑو، ہمارے پاس بت شکن ہے، ہم توڑوا لیں گے. ہاں. اور پھر ایک اور بات کہی انہوں نے، یا رسول اللہ ہم مان گئے، بس یہ نماز ذرا
ہمیں معاف کر دی جائے۔ چہرہ رسالت پہ جلالت کے آثار نظر آئے، اور پیغمبر فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو بغیر نماز کے مسلمان ہونے والے؟ میرے شیعہ نماز سے پہچانے جاتے، میرے شیعہ روزوں سے پہچانے جاتے۔ شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دکھ برداشت کرتے ہیں، غضبناک نہیں ہوتے۔ دکھ آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، ظلم سہتے ہیں، ظلم کرتے نہیں ہیں۔ ہمارا شیعہ مظلوم ہوگا، ظالم نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت، اور یہ میرے مولا کی وصیتوں میں بھی شامل، کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تم ظلم نہ کرو، کہ مظلوم ہونا کمال ہے، ظالم ہونا کمال نہیں۔ اور میرے مولا نے اپنی ساری زندگی انہی تعلیمات کی روشنی میں بسر کر دی۔